بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ عدل کرتے ہیں۔ اللہ جس پر راضی ہے آپ اسی کی ادا اختیار کر لو، اللہ آپ پر راضی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات سیرت پاک پڑھو۔ اس میں سے کوئی ایسا عمل جو آسانی سے آپ اختیار کر سکو، ان کی رضا کے لیے اختیار کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طرح تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے شفیق ہیں، کتنے رحم دل ہیں، وعدہ کیسے وفا کرتے ہیں، لین دین کس طرح کرتے ہیں، کافروں سے کس طرح باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی عمل آپ اختیار کر لو، پھر آپ کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے تابع ہو گیا، سارا نہیں تو کچھ حصہ، پھر آپ بچ گئے، فلاح پا گئے۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ زندگی میں ایک نیکی اللہ کے لیے شامل کر لو، تو یہ نیکیاں ہیں، ان میں سے اپنے لیے کون کون سی اٹھاتے ہو، اور یہ بدی ہے کون سی آپ ترک کرتے ہو۔ بدی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہو، بلکہ بدی وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو، بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اپنی پسند اور ناپسند سے بچ کر اللہ کی پسند ناپسند دریافت کرنا، اور اس کی پسند کے لیے نیکی کا اجرا کرنا، اللہ کے لیے اپنے اندر سے برائی دور کر دینا، پھر ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ کچھ لوگ عادت کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سماج کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی دوزخ اور جنت کے حوالے سے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ محض اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھے گا، وہ زندگی ضرور اللہ کی رضا کے لیے گزارے گا۔ جس آدمی کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس آدمی کی نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ تو نماز یا عبادت اس وقت اللہ کی رضا بنتی ہے جب آپ کی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ مرتبہ عذاب اس وقت ہے جب صاحب مرتبہ مغرور ہو جائے اور مرتبے میں مصروف ہو جائے، اور مرتبہ اس کو یاد الہی سے غافل کر دے، جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے، نمایاں کرتا رہے اور یاد حق کو فراموش کر دے۔ اور مرتبہ نعمت اس وقت ہے جب وہ انسان مرتبے کی وسعت اور اختیار کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف ہو جائے۔ مرتبہ اس وقت انعام ہے۔ قرب جھگڑتا نہیں، دوری جھگڑتی ہے۔ دوری کا نام ہے جھگڑا، اور جب قرب ہوتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ قرب خاموشی پیدا کرتا ہے۔ سکون قلب ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا، جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اسے ضرور دریافت کر لینا۔ اگر وہ دریافت کر لی تو خواہش پوری ہو جائے، تب سکون قلب ہوگا، اور نہ پوری ہو تب سکون قلب ہوگا۔ گویا سکون جو ہے وہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ اے اللہ، ہماری تمام جائز حاجات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری فرما، آمین۔